بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. سامعین کرام، محمد ارشد فاروقی مخاطب ہے. رمضان المبارک ہو. اللہ سے دعا ہے اس ماہ کی ساری برکتیں اور ہمیں عطا فرمائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نیک بندوں کے مطابق رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت سورہ قیمہ کی ایک آیت کا میں نے انتخاب کیا ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اور لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کریں، بندگی کو اسی کے لیے خاص کر کے ابراہیمی طریقے پر نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ دیں. یہ انتہائی مضبوط بات ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس بات کا حکم دیا ہے کہ سارے لوگوں کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. عبادت کیا چیز ہے؟ عبادت کے لغوی معنی ہے بندے کا انتہائی عاجزی، انتہائی انکساری، انتہائی تواضع اور آداب کے جتنے طریقے ہیں ان کو بجا لانے کے ساتھ اس کا اظہار کرنا. اصطلاح شریعت میں اس کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ایسے اعمال کرنا جس کو اللہ کے رسول نے بتایا ہے، جس میں اظہار بندگی ہو اور آداب کی پوری رعایت ہو. عبادت کا جہاں تک تعلق ہے، قلب سے بھی عبادت کا تعلق ہے. قلب بھی عبادت کرتا ہے. قلب کی عبادت ہے اللہ کی ذات پر ایمان رکھنا، اس کی صفات پہ ایمان رکھنا اور ان تمام چیزوں پہ ایمان رکھنا جن پہ ایمان رکھنا ضروری ہے. یہ قلب کی عبادت ہے. یہ سب سے بڑی عبادت ہے. یہ ایسی عبادت ہے جو ہر آن ہر لمحے انسان کے ساتھ رہتی ہے کیونکہ ایمان انسان کے ساتھ رہتا ہے. اس کے بعد اعمال ہیں ہمارے صالح جن کو عبادت کہا جاتا ہے. اس میں بنیادی چیز نماز ہے، اس کی تفصیلات آپ کے علم میں ہیں. روزہ ہے جسے آپ اس مہینے میں رکھ رہے ہیں اور رکھیں گے. اسی طرح زکوٰۃ ہے جو عام طور پہ اس مہینے میں ادا کی جاتی ہے. اس کے بعد حج ہے جو 2 مہینے کے بعد بہت سے لوگ جن کے اوپر فرض ہے ادا کریں گے. یہ وہ عبادات ہیں. ایک لفظ آتا ہے طاعت کا. طاعت اور عبادت میں معمولی سا فرق ہے. طاعت کا لفظ عام ہے، پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین کے مطابق گزارنا، اللہ کے کہنے کو ماننا، رسول کے کہنے کو ماننا، یہ ہے طاعت. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. زندگی کے ہر لمحے میں جو شریعت کا حکم ہے اسے بجا لانا، یہ طاعت ہے. اور عبادت وہ مخصوص اعمال ہیں جو بطور اظہار تواضع اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. دوسری شرط یہاں سے اللہ نے یہ لگائی ہے مخلصین لہ الدین، کہ یہ جو عبادت کی جائے گی، یہ بندگی کا جو اظہار کیا جائے گا، یہ اللہ ہی کے لیے خاص ہو، جس کو اخلاص کہتے ہیں. عبادت کے لیے شرط اولی ہے قبولیت کے لیے اخلاص. اخلاص کی مزید تفصیل ہے حسن نیت، کہ اچھی نیت کے ساتھ صرف اللہ کے لیے عبادت کرنا، یہی عبادت کے مقبول ہونے کی شرط ہے. آپ نماز 100 رکعت کیا 1000 رکعت پڑھ ڈالیں اور نیت نہ کریں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، نہ صحیح ہوگی نہ قبول ہوگی. آپ وضو کریں، بغیر نیت سے وضو کرنا ہے تو وضو صحیح ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا. یہاں سے فقہا کہتے ہیں عبادت کی 2 قسمیں ہیں، عبادت مقصودہ، عبادت غیر مقصودہ. عبادت مقصودہ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، یہ سب عبادت مقصودہ ہے. اور عبادت غیر مقصودہ جیسے کہ وضو ہے، کہ وضو اصل مقصد نہیں ہے، اس کے ذریعے نماز کو ادا کرنا، تلاوت کو ادا کرنا مقصد ہے. تو بغیر نیت کے اگر آپ وضو کرتے ہیں تو احناف کے ہاں وضو صحیح ہو جائے گی لیکن ثواب وضو نہیں ملے گا. تو اس لیے سب سے پہلی شرط جو ہے
قبولیت عبادت کی وہ اخلاص ہے، حسن نیت ہے۔ نیت کی 3 قسمیں آپ کریں گے۔ ایک تو بے نیتی ہے کہ آپ کوئی کام کریں بغیر نیت کے کریں، تو بغیر نیت کے اگر آپ کام کریں گے تو اس سے آپ کو ثواب نہیں ملے گا اور عبادت صحیح نہیں ہوگی۔ جیسے روزہ آپ بغیر نیت کے روزہ رکھ لیں، اور نیت کیا دل کے ارادے کا نام ہے، تو کہتے ہیں مستحب یہ ہے کہ روزے کی نیت زبان کے الفاظ کے ذریعہ کر کے استحضار کر لیا جائے، ورنہ دل سے آپ نے نیت کر لیا شہری کھانے کے ارادے سے ہو گئے، یہی نیت ہے روزے کی۔ تو نیت کے ساتھ اگر آپ روزہ نہ رکھیں تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا، یہ ہے بے نیتی۔ دوسری چیز ہے بد نیتی، کہ آپ کوئی اچھا عمل کریں بری نیت کے ساتھ کریں۔ بری نیت کیا؟ اللہ کے لیے آپ عمل نہ کریں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، اپنے کو عالم جتانے کے لیے، اپنے کو نمازی حاجی اور زکات دینے والا بتانے کے لیے آپ کریں، تو یہ بد نیتی ہے، بری نیت ہے۔ آپ کی کوئی عبادت بری نیت کے ساتھ قبول نہیں ہوگی۔ قبولیت کے لیے حسن نیت ضروری ہے، اسی کا نام ہے اخلاص۔ یہ وہی